الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترجمہ: زیادتی و کثر کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے۔ تم لوگ ضرور بھی ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم لوگ ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ کل اس صورت کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بیان کیا گیا، اس کے ساتھ ہی شان نزول بھی بیان کیا گیا۔ پہلی آیت مبارکہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا یہ دنیا کی چیزیں، ساز و سامان کی کثرت اور زیادتی کی چاہت نے تمہیں آخرت سے غافل بنا کے رکھا ہے، اور دنیا داری میں اس قدر انسان منہمک ہے کہ دین اور آخرت کا انکار کر بیٹھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں جن کا موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے، ایسے دنیا میں کھوئے رہتے ہیں کہ سب کچھ یہیں پہ ہونا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یہ سوچ کے ساتھ جو آدمی جیتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ آدمی قبرستان پہنچ جاتا ہے، وہ اسی دھن کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے فرمایا یہ غافلین، غافلین کہتے ہیں غفلت میں زندگی گزارنے والا، یعنی دنیا میں ایسی زندگی گزارتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے زندہ کیا جائے گا، نعمتوں کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے دربار میں پہنچ کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، عمر کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، مال کا حساب دینا ہے، صحت کا حساب دینا ہے، علم اور طاقت کا حساب دینا ہے۔ ان سب چیزوں کو وہ اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں لاتا، بلکہ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے ایندھن کے لیے پیدا کیا ہے، جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے۔ چھوٹی سی آگ ہو، اس میں پیپر ڈالو، آگ بھڑکتی ہے، چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے پرزے ڈالو، آگ اور بھڑکتی ہے۔ تو یہاں دنیا کی آگ کو بھڑکانے کے لیے چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے،
دوزخ کے آگ کو بھڑکانے کے لیے انسان اور جنات کو ڈالا جاتا ہے۔ جتنے انسان اور جنات پڑھتے رہیں گے اس کی آگ اور بڑھتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 26ویں پارے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب اللہ تعالیٰ سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے تب بھی وہ دوزخ فل نہیں ہوگی، وہ اللہ سے پوچھے کہ حل من مزید، کیا اور بھی کچھ لوگ ہیں تو ڈال دو میرے اندر، میں ابھی سیر نہیں ہوئی ہوں۔ تو غرض یہ ہے انسان جو دنیا میں آئے ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، چاہے کس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جن کو ہم غیر مسلم یا ہندو، بھیڑ، چمار، کرسچن دیگر نام دیتے ہیں ان کے مذہبوں کے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان کہنے والے بھی ہمیں ایسے ملیں گے جن کا رمضان اور غیر رمضان برابر، رمضان آنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی نماز اور روزے کی پابندیاں نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ چھوٹے جب بچے تھے، آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے، جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تو اس وقت ہر گھر میں ٹی وی نہیں تھی، پوری گلی میں 2-4 گھروں میں ٹی وی رہتی تھی، اور سارے گلی کے لڑکے انہی گھروں میں جا کر ٹی وی دیکھ لیتے تھے۔ کوئی کھڑکی سے جھانک کر ٹی وی دیکھتا، کوئی دروازے کے پاس کھڑ کر جھانک کر ٹی وی دیکھتا۔ اور جب ایسا نہیں تھا کہ نیوز کا ایک چینل چل رہا ہے، گانوں کا ایک چینل چل رہا ہے، اسپورٹس کے 4-5 چینل چل رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایک ہی دوردرشن آتا تھا اور پورے ویک کا شیڈول ہر آدمی کو یاد رہتا تھا۔ چاشمبے کو چترہار آئے گا، اتوار کی صبح 7 بجے رنگولی آئے گی، مہابھارت آئے گا، رامائن آئے گا، سندباد جہازی آئے گا، دی سورڈ آف ٹیپو سلطان آئے گا، الف لیلا کی کہاوتیں آئیں گی، وکرم بیتال کی سٹوری آئے گی۔ یہ وہ سیریلز ہیں جو ہمارے بچپن میں چلا کرتے تھے، یہ ہر ایک کو یاد رہتے تھے۔ چاشمبے کو 8 بجے چترہار، ہر گھر سے ایک ہی آواز، جیسے دی سورڈ آف ٹیپو سلطان کی میوزک آتی گلی میں کوئی لڑکا نظر نہیں آتا تھا، جیسے ہی سیریل ختم ناریل کی جھاڑو کی کاڑیوں کو تلوار بنا کر سارے لڑکے گلیوں میں ہنگامہ کرتے تھے۔ بہرحال آج کے دور سے بہتر دور تھا، لڑکے کچھ فزیکلی فٹ تو رہتے تھے، جھوٹ کا کھیلتے، دھبا مارنے کا کھیلتے تھے۔ تب مائیں بچوں کو ڈھونڈ کر گھر میں قید کرتے تھے، آج مائیں بچے کو دروازے پہ کھڑا کر لات بھی مارتی ہیں، جا جا کر کھیل، تو وہ اندر چپک جاتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر۔ اتنا آج مگن ہے انسان۔ تو غرض یہ کہہ رہا تھا، جب وہ دور تھا آج سے 20-25 سال پہلے، شعبان کا چاند نظر آ گیا، شب برات، اس کی ایک اہمیت تھی لوگوں میں۔ شب برات سے پہلے گھر کی ٹی وی کو چادر میں لپیٹ کر انٹھالے پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ تم نہ تعجب دکھ رہی نہیں؟ یہ عظمت تھی رمضان کی۔ بیٹھے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لینا، شعبان میں ٹی وی باندھ کر انٹھالے پر رکھ دیتے، پلگ میں بھی لگ کو نہیں رہنا، آف بھی نہیں رہنا، چنے ڈبا یہ اوپر۔ پھر جب رمضان آتا تو چور چوری چھوڑ دیتا، ڈاکو ڈکیت کو ڈکیتی سے توبہ کر لیتا، شرابی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ آج علمان الحفیظ ساتھ میں رہتا ہے نشے والا، پتہ نہیں چلتا کہ کتنے ٹیبلٹ کھایا ہے، کتنا گانجا مارا ہے، کتنا سولیوشن چڑھایا ہے، کتنے انجیکشن لے کر ہمارے ساتھ گھوم رہا ہے۔ پورے محلے میں 2-4 شرابی رہتے تھے فیمس، پورے محلے والوں کو معلوم تھا، پیوٹو نے، اور اس انسان سے زیادہ تعلقات بھی لوگ رکھتے نہیں تھے، یعنی برائی سے گھن تھی۔
آج وہ دور نہیں رہا. آج انسان برے کو برا نہیں سمجھتا ہے، ٹیلنٹ سمجھتا ہے. کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا تو بڑی شان سے آ کر بولتا ہے دیکھ کیا کیسا ٹوپی ڈالیا اسے. ٹوپی ڈالنا کمال نہیں ہے، شیطانیت ہے. بہرحال اس دور کے اندر ایک عزت تھی، مہینوں کا ایک عظمت تھا، عبادتوں کا ایک شوق تھا. تراویح میں آتے، بچے بھی آ جاتے. مجھے خود یاد نہیں ہے تراویح میں کتنے بار مسجد میں سو گیا. میرے والد صاحب کندھے پہ ڈال کر لے جا کر سلا دیتے تھے. مسجد میں سوتا تھا، آنکھ کھلی سحری میں تو گھر میں رہتا تھا. ایک شوق ہوتا تھا بچوں میں. رمضان کا موقع ہے، فجر میں جب آتے ہیں 4-5 لوگ قرآن لے کر بیٹھے رہتے ہیں. اور آج سے 20-25 سال پہلے ایسا نہیں تھا. آج کا آدمی یہ سوچا ابا مر گئے، ابا کے نام پر 4 قرآن لے جا کے مسجد میں رکھ ڈالو، ختم. پہلے ایسا نہیں تھا. دادا کے لیے قرآن پڑھتا، نانا کے لیے قرآن، دادی کے لیے قرآن، نانی کے لیے قرآن، پڑوس کے لیے قرآن، خالو کے لیے. جتنے مرحومین رہتے تھے سب کے رشتے یاد رکھ کر آدمی قرآن پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کرتا تھا. اور رمضان کو اس کا موقع بنائے ہوئے تھے. تو غرض یہ ہے جو زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور جا رہا ہے، امت کے اندر برائیاں آ رہی ہیں، اس پر تعجب نہیں. برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے آدمی، اس پر تعجب ہے. بعض دفعہ خوشی بھی ہوتی ہے. پہلے نمازیاں 2-4 جنے رہتے تھے، ایکسپائری ڈیٹ کے 4 بڈھے، ادھر 4 بڈھے، ادھر 2-4 نوجوان مسجد میں آگے تو بہت. آج الحمدللہ نوجوان مسجد تو آ رہا ہے، نمازوں کا شوق بھی نظر آ رہا ہے، لیکن نمازوں کا وہ پاور، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ تقوی، وہ للہیت نظر نہیں آتی. کل ہی بات کر رہے تھے ہم ساجد صاحب اور ریاض بھائی کے ساتھ. پہلے ایک حاجی محلے سے جاتا تھا، سارا محلہ اسے سی آف کرنے جاتے، اور وہ حاجی لوٹ کر آتا تو زندہ ولی ہوتا تھا. حاجی حج سے آنے کے بعد دوبارہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا تھا. آج حاجی تو حاجی، پڑوس والا پتہ نہیں کتنے عمرے کو جا کر آئے. کہاں رے جا رہا با؟ عمرے کو جا رہا ہوں حضرت دعا کرو. اسے یہ بھی نہیں معلوم عمرہ سنت ہے. ایک سنت پر عمل کرنے 1 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے پہ جا رہا ہے، لیکن فری کی فجر کی نماز صبح میں نہیں آتا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں یہ عبادت کا شوق ہے یا دکھلاوا ہے؟ تو یہ جو معاشرہ ہے امت کے اندر، جو بگاڑ ہے، جو سوچ رہا ہے کہ میں عمرہ کر کے بہت بڑا تیسمار خواہ بن گیا، نماز پڑھ کے بہت بڑا اللہ کا ولی بن گیا، لیکن اپنے اندر کے ایمان کو جب ٹٹول کر دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی غفلت سے خالی بالکل نہیں ہے. کل پرسوں ایک نوجوان بتا رہا تھا، تراویح سامنے چلتے رہتی ہے، نوجوانہ پیچھے IPL کا اسکور دیکھتے رہتی ہے. علمان الحفیظ، نماز میں مسجد میں آ کر بھی تمہارا اگر کرکٹ کا شوق ختم نہیں ہوا تو پھر کیا حتی زرتم المقابر، قبرستانوں میں پہنچ کر تمہاری لاشوں کا شوق ختم ہوگا. یہ ساری غفلت کی علامتیں ہیں. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد جو نام کے مسلمان ہیں، ان کے اندر ایمان کا ذرہ برابر شائبہ نظر نہیں آتا، ایسے لوگ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں کافر، ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت بڑے افراد کی ایک جماعت کو دوزخ کے ایندھن کے لیے تیار کیا ہے. اب وہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوگا؟ بھائی ایک آدمی سفید کوٹ پہن کر گلے میں سٹیسکوپ ڈال کے آ رہا ہے تو دیکھ کر پتا چلتا ہے کون ہے وہ. کون ہے بھائی؟ ڈاکٹر ہے. ایک کالا کوٹ پہن کر ایک ٹائی کی طرح چھوٹی سی وائٹ ربن لگایا ہے، دیکھ کر پتا چلتا ہے کون ہے؟ وکیل ہے. تو ایسی کچھ علامت تو ہو. غافل انسان کون ہے
جن کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ایندھن بنانے کے لیے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سمبلز بتائے، ان کی نشانیاں بتا رہے ہیں، ان کی کوالٹیاں بتا رہے ہیں، ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ ان کے دل تو ہوں گے لیکن دین کی بات سمجھنا نہیں چاہیں گے، حق بات انہیں برداشت نہیں ہوگی، میٹھا میٹھا بولنا، ہنسا ہنسا کو بولنا، کڑوا بولے تو ہضم نہیں ہوتا، دوسرے جمعے سے آدمی نظر نہیں آتا، سب کو لے کو چلنا، بھائی لے لے مودی کو بھی، امت شاہ کو بھی لے کو چل۔ نبی کو پتا نہیں ابو جہل کو لے کر جانا، ابو لہب کو لے کر جانا، عتبہ عتیبہ کو لے کر جانا ہے، اور یہ نبی سے بڑا نکلا، سب کو لے کر چل، سب کو لے کر کہاں جانا؟ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ان کے ساتھ تو بھی بھاگ جاتا سو۔ تو پہلی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کے دل تو ہوں گے لیکن حق اور دین انہیں سمجھ میں آئے گا، تب بھی وہ ایسی ایکٹنگ کریں گے کہ انہیں کچھ پتا نہیں۔ دوسری علامت، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ تو ہوں گے لیکن سچائی دیکھ نہیں پائیں گے، دیکھ کر بھی اگنور کریں گے، حق بات دیکھنا پسند نہیں ہوگی، عریانیت، فحاشیت، ننگا ناچ، انہیں دیکھنا بڑا شوق آئے گا، اسکور کم، پلیئر کی بیٹنگ کم، چیر گرل زیادہ دیکھیں گے، آج کا معاشرہ ہے، موبائل میں جب دکھاتا ہے تب، لیکن اسٹیڈیم میں جب آپ جاتے ہیں، چنا سامی اسٹیڈیم میں، آپ کی نظریں کدھر ٹکی رہتی ہیں، اور یہ علامت ہے غفلت والے انسانوں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، تیسری علامت بیان فرمائی کہ ان کے کان تو ہوں گے لیکن سچی بات سننا پسند نہیں ہوگا، حق کی بات سننا پسند نہیں ہوگا، دین کی بات سننا پسند نہیں ہوگا، امر بالمعروف سننا پسند نہیں ہوگا، نہی عن المنکر سننا پسند نہیں ہوگا۔ اس کی ظاہری مثالیں ہمیں اپنے معاشرے میں ملتی ہیں کہ جب گشت کے دن ہر جماعت کا فرد جب گھر پہ آتا ہے تو گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ کہہ کر بھیج دیتے ہیں، جا کر بول ابا گھر میں نہیں، بچہ بھی کوئی سچ بولتا، ابا بولے سے ابا گھر میں نہیں، کان ہے، دین سننا نہیں چاہیں گے۔ کتنا مجمع تھا تراویح میں، سب کو معلوم، تراویح کے بعد اللہ کے کلام کا ترجمہ کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، کتنے افراد بیٹھے ہیں، یہ غفلت والوں کی علامت ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ تین علامتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اولئک، یہ کوالٹی والے، یہ صفات والے، یہ جن کی خصلتیں اور جن کی عادتیں، جن کی نشانیاں میں نے بیان فرمائی، یہ کل انعام، یہ چار پیر والے جانور کی طرح ہیں۔ انعام کہتے ہیں چوپائے، چار پیر والا جانور۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ کتے کے کتنے پاؤں؟ بولو بھائی، گدھے کے، سور کے، جس کی یہ کوالٹیاں ہیں اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں، اس میں اور گدھے میں، اس میں اور کتے میں، اس میں اور سور میں کوئی فرق نہیں۔ اتنا بولتا تب بھی چلو کچھ تو عزت مل گی، وفادار جانور، ڈاگی کر کو اللہ بولیا نا ہم نا، لیکن اتنے پر اللہ تعالیٰ اسٹاپ نہیں لگائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم ازل، کتا پروانی، گھدا پروانی، سور پروانی، انہیں اور گیا گزرا۔ اب یہ بات نہ بولے کہ تو کیا حضرت عیسیٰ بولے مسجد میں بیٹھ جاؤ کو، تو کر کو جھنڈے گاڑیا تو کیا بھی نہیں، ہمیں بولے تو خراب ہو۔ میرے باپ کی بات بول رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ اٹھا کر دیکھو، بل ہم ازل، بلکہ وہ لوگ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں گئے گزرے ہیں بھئی؟ کتا، سور، گدھے کو اللہ نے عقل دی نہیں دی، اسے خواہش اور ضرورت ہے، بس انسان کو خواہش بھی دی، ضرورت بھی دی، ساتھ میں
عقل بھی دی، سمجھ قرآن کسے کہتے ہیں، سمجھ اللہ کا کلام کیا ہے، سمجھ نبی کی حدیث ہے کیا. سمجھ رکھنے کے باوجود کتے کی طرح زندگی گزارے گا تو اس سے بھی گیا گزرا. آگے اللہ فرماتے ہیں بل ہم ازل، وہ ان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں زندگی گزارا کرتے ہیں. اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، دن کے 24 گھنٹے میں کیسے اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزار رہا ہوں، یا دنیا کے برانڈز کے اندر کھویا ہوا ہوں، انکلوڈنگ می. میں اپنے آپ کو بھی ملا رہا ہوں. تمہیں یہ مت سوچو حضرت کیا ہمناج بول رہی انوں کو سے سیدھے موبائل کو سا اچھا جھوٹا سیب آئی فون ہی اچھا. دوسرے موبائل سائیڈ میں نیچے کامتے ہوئے رہتے ہیں، آئی فون رہا تو یہاں وہ دکھنا، وہ 3 کیمرے، دیکھنے والے کو معلوم ہونا او ہو آئی فون رکھی مولانا. کفن کو سے برانڈ کا لیں گے، جوتے سے لے کر چشمے سے لے کر ہر چیز میں ہم جہاں برانڈ ڈھونڈتے ہیں، کوالٹی ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی اپنے ایمان کی بھی تو کوالٹی بنائے. میں منع نہیں کرتا آپ کو آئی فون نہ خریدیں، میں منع نہیں کرتا آپ ایڈیڈاز اور ریبوک کے جوتے نہ پہنے، شوق سے پہنے. اللہ نے نعمت اگر دی ہے اس کو منع نہیں کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے دنیا کی چیزوں میں برانڈ تلاش کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کا برانڈ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آمنوا بمثل ما آمنتم بھی، تمہارا ایمان صحابہ کے برانڈ والا ایمان ہو، بلال کا برانڈ ہو، صدیق کا برانڈ ہو، عمر کا برانڈ ہو. اب بتاؤ ایمانداری سے صحابہ کا برانڈ والا ایمان ہمارے پاس ہے؟ یہ غفلت والی زندگی. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دنیا کے ساز و سامان، چیزیں، کثرت، زیادتی، یہ گاڑی پر جی نہیں بڑھتا، الیکٹرک کی بھی ہونا، ایکسس بھی ہونا، اور ذرا دور گئے تو 350 cc کی رائل انفیلڈ بھی ہونا. ہم نہ سانس کے انجانے الگ گاڑی نہیں. اگر اللہ نے مال دیا ہے آپ ضرور خریدیں، منع نہیں ہے، لیکن جس طرح دنیا کی چیزوں کے اندر آپ اپنے آپ کو نکھار رہے ہیں، تھوڑا بہت مر کر جانے کے بعد وہاں پہ حساب بھی دینا ہے. ایمان بھی برانڈڈ بناؤ، اعمال بھی برانڈڈ بناؤ، نماز بھی برانڈڈ بناؤ، روزہ بھی برانڈڈ بناؤ، زکوٰۃ بھی برانڈڈ بناؤ، حج اور عمرہ بھی برانڈڈ بناؤ. لیکن یہ کسی کی ایک لوکل چائنا کمپنی کا رہا تو بھی ایمان چل جاتا ہے. ہم نہ تو غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دنیا داری، ساز و سامان اور کثرت کی زیادتی کی چاہت میں تم ایسے غفلت والی زندگی گزار رہے ہو جیسے یہیں پہ رہنا ہے، لیکن ہوش کب آئیں گے؟ جب ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی اور جسموں کو قبرستان میں لے جا کر پہنچا دیا جائے گا. قبر میں جانے کے بعد، برزخ میں جانے کے بعد، حشر میں جانے کے بعد تب آنکھیں اگر کھلتی ہیں تو افسوس ہے اس وقت کی. اگر ہوش مندی کام میں آ جاتی تو یقیناً آپ قابل مبارکباد تھے، لیکن اس وقت کی ہوش مندی کام آنے والی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر الہاکم التکاثر کی سورت پڑھ رہے تھے. جیسے ہی میں داخل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کو تلاوت کر کے ختم کرنے کے بعد پھر فرمایا پتہ نہیں ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. ابن آدم کون؟ آدم کے بچے ہمیں تو ہیں. گاڑی میری، بنگلہ میرا، جورو میری، مال میرا، بینک میری، بیلنس میرا، پاور میرا، پوزیشن میرا، عہدہ میرا، منصب میرا، سب میرا. اللہ کے نبی اسی کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اے عبداللہ تیرا مال تو وہ ہے جس کو تو نے کھا لیا، تیرا مال تو وہ ہے جس کو تو نے پی لیا، تیرا مال تو وہ ہے جس کو تو نے پہن لیا، تیرا مال تو وہ ہے جس کو تو نے خیر خیرات کر کے آخرت کے لیے بھیج دیا. ورنہ جو بچا کے رکھا، کل جو آیتیں گزری جمع مالا وعددا، گن گن کر جو رکھتے ہیں
ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ اس صورت سے مل رہا ہے کہ یہ جو میرا میرا کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، تیری سانسیں بند ہوئی اور تو قبرستان پہنچ گیا، ایسی حالت میں پہنچتا ہے کہ تیرا مال تیرے ساتھ ہرگز ساتھ نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت سے ہمیں متنبہ فرما رہا ہے کہ دنیا کو آپ کمانے سے منع نہیں کرتی شریعت، وقت ضرورت جتنی ہے آپ ضرور کمائیں، بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا حلال کمائی کمانا بھی عبادت ہے، کمانے سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ایسا کماؤ کہ آخرت کو بھولو نہیں۔ جب آدمی کمانے بیٹھا تو بولتی ہے لگا کو، کئی داڑھی چھوڑو بھئی، کئی سو حضرت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، داڑھی چھوڑ لے، جھوٹ بولے جا، جھوٹ بولنا ایک حرام، داڑھی منڈانا دوسرا حرام۔ بھئی دو حرام کرنے سے بہتر ہے ایک تو کر لے، دھیرے دھیرے اس کی بدولت کم سے کم جھوٹ تو کم ہوگا، دھیرے دھیرے جھوٹ تو ختم ہوگا۔ یعنی ایک حرام کاری کرنے کے لیے شریعت کا دوسرا حکم بھی توڑ رہا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ دنیاوی معاملات کے اندر غافل بن کر صرف آخرت کو بھول کر دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزاریں، اپنی دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات آج کے یہ ہیں، مولود کیا ہے جو شافعی مسلک والے رمضان میں کرتے ہیں؟ آدھا سوال صحیح ہے، آدھا غلط ہے۔ مولود انگلش میں مولود کا ٹرانسلیٹ کرے تو برتھ ڈے کیا ہے؟ ولد، اولاد، مولود پیدا ہوا سو دن، برتھ ڈے جنم دن۔ اور شافعی مسلک والے رمضان میں مولود نہیں کرتے، ربیع الاول میں مولود کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ شافعی مسلک والے یہ کرتے ہیں، شافعی مسلک میں بھی جس طرح حنفیوں میں بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، ایسے شافعی میں بھی بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں۔ بریلویوں میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہیں، شافعی میں کیرلا والوں میں ای کے الگ کمپنی ہے، یہ پی الگ کمپنی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک دو چار سال پہلے ایک امام کو رکھ کر ای کے اور یہ پی والوں کا جھگڑا ہو گیا تھا، تب مجھے پتا چلا کہ ابو بکر مسلیار کی گروپ الگ ہے، ای کے کی گروپ الگ ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ دیکھو مولود کہتے ہیں برتھ ڈے کو، جیسے ہمارے بریلوی بھائی میلاد النبی کہتے ہیں، مولود میلاد، مولود حالت زمانے، میلاد حالت نسب اور جر میں آتا ہے۔ یہ گرامر کی وجہ سے مولود اور میلاد بنا ہے، ورنہ مولود کا ایک معنی وہی ہے جو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کہتے ہیں برتھ ڈے کو، برتھ ڈے کہتے ہیں جنم دن کو۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 پر 3 سال میں کبھی کرے نہیں منایا، صحابہ نے 110 سال تک نہیں منایا، تابعین نے 220 سال تک نہیں منایا۔ یہ بعد کی آئی ہوئی بدعات ہیں، اللہ تعالیٰ بدعتوں سے ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ جاندار چیز کی تصویر نہیں کھینچنی چاہیے مگر سی سی ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ ایک ہے تصویر، تصویر مینس فوٹو، تصویر مینس فوٹو، اور جو سی سی ٹی وی میں جو کچھ بھی پکڑا جاتا ہے وہ چوری سے حفاظت کے لیے۔ اب یہ کیپچر کسی ایک کو فوکس کر کے نہیں کیا جا رہا ہے، ایک تو سرکاری اعتبار سے بھی قانون بن گیا ہر مسجد کے اندر اور باہر کیمرے لگائے جائیں، یہ مسجد ہی نہیں جتنی عبادت خانے ہیں غیر مسلمس کے بھی وہاں پہ بھی، تو یہ جو لگایا جاتا ہے یہ تصویر نہیں ہے، یہ حالت مجبوری میں لگا رہے ہیں۔ حالت مجبوری کے اندر بعض چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر فوٹو کھینچنا حرام، آئی ڈی کارڈ کو فوٹو کھینچنا مجبوری ہے، بغیر فوٹو کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا، بغیر فوٹو کے آدھار کارڈ نہیں بنے گا، بغیر فوٹو کے پاسپورٹ نہیں بنے گا۔ اس کے لیے فرمایا ایک مرتبہ کھینچا کو نگیٹو بنڈل لے کر رکھ لیو، جوانی کھینچ، تو میں بڈھے ہو گئے تبھی جوان فوٹوز دیتے رہو، بار بار کھینچاؤ نہیں۔ تو تصویر کھینچنا ناجائز اور حرام ہے، ویڈیوگرافی بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن یہ جو سی سی ٹی وی کا جو مسئلہ آتا ہے یہ ایک مدت تک رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری مسجد میں جو سی سی ٹی وی لگا ہے یہ 1 مہینے میں پرانا ڈاٹا
خود بخود کلیئر بھی ہوتے رہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہمیشہ سیو نہیں رہتا. وقت ضرورت کوئی چیز چوری ہو گئی، چلو بھائی دیکھ لو کون چور ہے، پکڑ کر لاؤ، اسے سزا دیں، اس لیے کیا جا رہا ہے. بہرحال جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بھی ویڈیوگرافی کرنا ناجائز اور حرام ہے. اللہ کی سنتیں کیا ہیں؟ سنت کے بہت سارے معنی آتے ہیں. سنت کے حدیث کو بھی سنت کہتے ہیں. کتاب اللہ و سنتی حدیث میں آتا ہے. سنت کے معنی ہیں طریقہ. سنت کے معنی طریقہ. انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو سنت کے معنی لائف اسٹائل یا اسٹائل. اسٹائل ہمارے معاشرے میں عجیب ہی ورڈ بننا دل ہے. ذرا انہیں اچھا آیا تو دیکھ رہے کیا اسٹائل مارتا. اسٹائل بھی نہیں، اسٹائل مارتا. اسٹائل تو اسٹائل کوئی غلط چیز نہیں ہے. اسٹائل مینس طریقہ، اس کو عربی میں سنت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہے قدرت. قدرت کے مقابلے میں آتا ہے سنت. یعنی یہ وہ سنت نہیں جو نبی کی سنت پر ہم فالو کرنا ہے. اللہ کی سنت پر کوئی فالو نہیں کر سکتا. قرآن میں بھی ہے لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی طریقے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پر دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں آسمان سے ٹپکتے ہیں کہ نہیں ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. پوچھنے والے پورے بیچلر ہیں، ان کو میں کیسا سمجھاؤں؟ خیر جتنا سمجھ میں آج کل کے بیچلر ہم خود کچھ سمجھتے ہیں. بہرحال ایکس وائی کے بیکٹیریا کے ملن سے انسان کے رحم مادر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا فرماتے ہیں. یہ ساری دنیا کے اندر انسان کے پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنا دیا. یہ سنت طریقہ، انسان کے پیدا ہونے کا طریقہ. جو طریقے سے ہٹ کر کسی اور اسٹائل اور طریقے میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں قدرت. اسے کیا کہتے ہیں؟ قدرت. جیسے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت حوا پیدا ہوئے، امی ابا کے ذریعے پیدا ہوئے نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ونفخ فی الصور، اللہ تعالیٰ نے ونفخ فیہ من روح، روح اللہ تعالیٰ نے خود پھونکا ان کے اندر. پھر ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ انہی کی ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے ذریعے پیدا ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ کے ابا کا نام کیا کوئی نہیں جانتا. بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو پیدا فرمایا یہ اللہ کی قدرت. سمجھ میں آ گئی؟ قدرت اور سنت. یہ سنت نبی والی سنت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک طریقہ، ایک اسٹائل بنا دیا ہے. اس طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.